الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی دی کلام مجید فرقان حمید دی حکایت مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث مبارکہ چوں ایک حدیث مبارکہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کو حق تے سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو آخری تے لاڈلی لخت جگر نور نظر خاتون جنت سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دی بطن اطہر تو اللہ تبارک و تعالی نے دو صاحبزادے عطا کیتے۔ ایک دا نام ہے حسن، دوجے دا نام ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور یہ دوہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دے نبی انہاں نال بہت پیار کریندے ہیں۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دیندے کھڑے ہیں کہ چنانچہ سیدنا حسین تے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو سامنے آئین، لال قمیض پاتی ہوئی آئی تے تپتی رہے تو پیاندے پہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ڈٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر کو چھوڑے نے خطبے کو چھوڑ کے سیدنا حسن تے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو صفہ وچ چاہ کے بلا لیتے ہیں۔ چاہن صفہ دے سامنے اپنے سامنے صف وچ بلا لیتے ہیں۔ یعنی سیدنا حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہ او عظیم شخصیات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہ واسطے اپنا ممبر چھوڑ دیندے ہیں۔ یکم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہے تے این مہینے دی 10 تاریخ کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہے، یعنی کربلا دا واقعہ پیش ہے۔ ایک کربلا دا واقعہ کوئی اچانک رومانی تھیا، این دے پچھوں کیا پس منظر ہے، کیا سازش ہے، او کو ذکر کرنا تے نال کربلا دا واقعہ انشاءاللہ ذکر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی پورا کرا چھوڑے کیونکہ بہت تفصیلی واقعہ ہے۔ تا این دے پس منظر اے ہے، این دے پچھوں سازش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑا دور حیات ہے نبوت تو بعد وہ ہے 23 سال دا عرصہ، 23 سال۔
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਸਾਲ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਮੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸਾ ਹੈ ਉਹ ਮਦਨੀ ਦੌਰ ਹੈ। آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جڑے مدینہ تشریف گھنن، مدینہ دے وچ 3 قبائل آباد ہیں یہودیاں دے، انہاں چوں ایک بنو قریظہ، دوجا ہے بنو نذیر تے تیجا ہے بنو قینقاع۔ اور قرآن مجید وچ اللہ تبارک و تعالی اسلام مسلماناں دے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جے کو سب تو وڈا دشمن آکھے نے او ہیں یہود تے انہاں دے بعد نصارا۔ سورہ بقرہ چ اللہ تعالیٰ فرماندن وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہودی تے نصرانی جڑے عیسائی ہن اے تھوڑے کول ہرگز خوش نہیں تھی سکدے جتنے تک تساں انہاں دا مذہب تے ملت اختیار نہ کر گن۔ تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے مدینہ تشریف گن کے آئن تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نال معاہدہ کیتا ہے کہ تساں ساڈے نال نہ لڑسو اساں تھوڑے نال نہ لڑسو۔ یہودیاں کہ ٹھیک ہے اساں وعدے دی پاسداری کرے سو، خلاف ورزی بالکل نہ کرے سو۔ لیکن سن 3 ہجری چ جڑے ویلے غزوہ احد پیش ہے تے سن 5 ہجری چ جڑے ویلے غزوہ خندق پیش ہے، انہاں یہودیاں وعدے دے خلاف ورزی کر کے مشرکین مکہ یعنی جڑے مسلماناں دے اسلام دے دشمن ہیں انہاں دا ساتھ دیتا ہی، انہاں دا ساتھ دے کے انہاں وعدے دی خلاف ورزی کیتی۔ جڑے وعدے دے خلاف ورزی کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے ڈٹھے کہ یہودی سارے جڑے عدل تو دشمن ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کو مدینہ چو کاڑھ کے خیبر بھیج چھوڑائی، ایک خیبر جوان کے آباد تھی گئے۔ نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیت کی تھی ہے کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہودیاں کو جزیرہ عرب تو کاڑھ دیوا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کو ربیع الاول دے مہینے چوں این دنیا تو پردہ فرما میں دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد جڑے خلیفہ بندن او ہن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر 2 سال دی خلافت کریندن تے 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی دنیا تو پردہ فرما میں دن۔ سیدنا صدیق اکبر تو بعد مسلمانوں دے جڑے دوجے خلیفہ بندن او ہن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال خلافت کریندن تے یکم محرم الحرام 24 ہجری کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیتا ویندے۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت تو بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سن 35 ہجری تقریباً 12 سال خلافت کرن تو بعد 18 ذی الحجہ کو شہید کیتا ویندے۔ انہاں دے شہیداں دے پچھوں ہی انہاں کو شہید کرن دے جڑے پچھوں سازش ہے وہ یہودیاں دی۔ یہودیاں اے سازش کیتی کہ جڑے یہودیاں ڈٹھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑی وصیت کر کے گئے ہیں اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہودیاں کو جزیرہ عرب تو باہر کڈ پھینکو۔ این وصیت تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے زمانہ خلافت دے وچ عمل نہیں تھیا، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عمل کیتا۔ تو یہودیاں وچ جڑے ڈٹھا کہ ساکو جینا عرب تو باہر کڈ دتا گئے تو یہودیاں دے وچ ایک بندہ ہے اوندا نام ہے عبداللہ بن سبا۔ اے شخص اسلام دا لبادہ اوڑ کے اے جڑے نویں مسلمان ہوندے ہیں انہاں کول ونجیا، انہاں کو آدھا ہے کہ ہر نبی دا ایک نائب ہوندے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے نائب ہیں او ہن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، لہذا خلافت دے مستحق جڑے اصل ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ لہذا یہ سب تو پہلے جو ہے نا مکہ گئے، شام گئے، کوفہ گئے، ولا بصرہ گئے، ان لوگاں دی ذہن سازی کی تھی، ذہن سازی اے بنا لیتا انہاں دا لوگاں دا ذہن سازی کر کے کہ خلافت دے مستحق جڑے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت تو ہٹایا ونے۔ آخر 35 ہجری دے وچ
اے لوگ مدینہ دے اندر داخل تھیندن اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خلافت تو دستبردار ہون دا مطالبہ کرندن۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کو آدن کہ میں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آکھا ہے کہ اے عثمان اللہ تعالیٰ تے کو خلافت دی قمیض پویسی تے بعض لوگ چاہسن او قمیض تیری لہا گنن لیکن تائیں خلافت دی قمیض نہیں لہاونی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت تو دستبردار خلافت تو چھوڑن تو بالکل انکار کر دیتے۔ تو انہاں لوگوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حملہ کیتے اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت تو بعد خلافت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آئی۔ 4 سال 6 ماہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی تھی اور پھر 40 ہجری وچ 21 رمضان المبارک کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتا گیا۔ اور یہ شہادت جڑا واقعہ ہے پیش ہی میں آیا کہ ہی خارجی ہے عبد الرحمن بن ملجم اے مسجد دے دروازے دے پچھوں لوک کے کھڑا تھی گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ٹائم فجر دے ٹائم مسجد داخل تھے تا این شخص اندھیرے دے وچ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حملہ کیتے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید تھی گئے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت تو بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنن اور 6 ماہ صرف خلافت کیتی نے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا فرمان ہے کہ الخلافت من بعدی 30 سنہ کہ میرے بعد جڑی خلافت ہے او 30 سال راسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اے جڑی وعدہ ہے اے پیش گوئی ہے وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت مکمل تھی گئی۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا دور خلافت ہے اے امت مسلمہ وچ انتشار دا دور ہے۔ ایک وجہ ہے کہ جڑے بنو امیہ تے شام دے لوگ ہیں وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہیں، لیکن این تو علاوہ جڑے لوگ ہیں وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہیں۔ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ دے وچ اے جڑا انتشار ہے اے کیویں ختم تھی وے۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول گئے، انہاں دے ہاتھ تے ون کے بیعت کی تھی۔ تو سن 41 ہجری دے وچ اے بیعت تھی یہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جیڑی پیش گوئی ہے کہ ان ابنی ھذا سید کہ اے میرا جڑا بیٹا ہے یعنی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے سردار ہے وَلَعَلَّ اللَّهُ أَن يُصْلِحَ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے این بیٹے دے ذریعے نال 2 مسلمانہ دی عظیم جماعتاں دے وچ صلح کروے سن۔ اے پیش گوئی پوری تھی گئی۔ ہن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جماعتاں دے درمیان آپس میں صلح تھی گئی، لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے خلافت چن سن 41 ہجری تو لے کے سن 60 ہجری تک یعنی 19 سال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی تھی ہے۔ اور انہاں دے دور وچ اسلام تقریباً ادھی دنیا تے پھیل چکا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جڑے انتقال دا وقت قریب ہے سن 60 ہجری وچ 22 رجب کو تو انہاں مشورہ کیتے اپنے خلفاء نال اپنے جڑے شورا ہے انہاں نال کہ میرے بعد خلیفہ کے کو بنایا انہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ اور یہ جڑے حضرات ہیں انہاں رائے اے دیتی کہ تسا جے اپنا بیٹے یزید کو خلیفہ بڑھاؤ، ان دی وجہ یہ ہے کہ یزید دی خلافت بنو امیہ دے لوگ متفق ہیں، شام دے لوگ ان دی حکومت کو تسلیم کرے سن، لہذا امت دے وچ جڑا انتشار دا خدشہ ہے وہ انتشار نہ تھی سی، کیونکہ ہی تو پہلے بھی جنگ جمل جنگ صفین تھی چکے ہیں، ان دے امت مسلمہ دا بہت بڑا نقصان تھی ہے، لہذا این گالوں افضل دے ہوندے ہوئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہوندے ہوئے یزید کو یعنی مفضول کو خلیفہ بنا دیتا گیا۔ اور اے بھی یاد رکھو کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ٹائم یزید کو خلافت دیتی ہے این تو پہلے یزید صوم و صلاۃ دا پابند ہے، اون دے وچ کوئی خلاف شریعت کوئی گال کا نہیں،
لیکن مسئلہ یہ پیش ہے کہ جڑے ویلے یزید خلیفہ بنے تو یزید کو خلافت ملن تو بعد اے گئے اپنے گورنراں کو حکم لیتے سی، انہاں کو خط لکھے سی کہ تساں میرے واسطے لوگاں تو بیت گنو، خاص طور تے مدینہ منورہ دے جڑے گورنر ہیں ولید بن عتبہ، انہاں کو پیغام لیتا کہ تساں جو ہے نا مدینہ دے جو لوگ ہیں انہاں کو بیت گنو، خاص طور تے 4 حضرات ہیں۔ نمبر 1 عبداللہ بن عمر، نمبر 2 عبداللہ بن عباس، نمبر 3 عبداللہ بن زبیر تے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ اب ولید بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں کو سدے سی اور انہاں کو یزید آکے سی کہ یزید اے چاہندے کہ تساں اون دے ہاتھ تے بیعت کرو کیونکہ خلافت ہوندی ہے۔ تو انہاں حضرات آکے کہ ایسا مشورہ کر کے تو صحیح جواب دے سو۔ چنانچہ رات دا ٹائم بھئی سیدنا عبداللہ بن زبیر تے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ نکل گئے، مکہ روانہ تھی گئے۔ تو سیدنا عبداللہ بن زبیر نے بھی بیعت نہیں کی تھی، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیعت نہیں کی۔ جڑے مکہ دے لوگ ہیں انہاں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ تے بیعت کرنا شروع کر دیتی ہے، اور انہاں اپنے جڑا خلیفہ ہے وہ سیدنا عبداللہ بن زبیر کو تسلیم کیتے ہیں۔ انہاں کیسا یزید کو خلیفہ تسلیم ہی نہیں سکتے تھے۔ انہوں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ ہی جن کوفہ والے کو جڑے پتہ لگے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید دے ہاتھ تے بیعت کہاں کی تھی، تو کوفہ والے لوگوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ تساں جو ہے نا کوفہ آو جو اساں تہاڈے ہاتھ تے بیعت کرے سوں، کیونکہ تساں جو ہے نا اہل بیت چوئی وے اساں تہاڈے نال محبت کریں دے۔ اور یہ خطوط اتنے لکھے گئے ہیں اہل سنت والجماعت دی کتابیں چوں، اہل تشیع کی کتابیں چوں یہ واقعہ ذکر ہے کہ تقریباً یہ خطوط دی جڑی تعداد ہے وہ 18,000 ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خطوط جڑے لکھے نے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ ہے کیتے کہ میں جو ہے نا کوفہ روانہ تھی تھا۔ چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے روانہ تھی وہاں لگن تو انہوں دے جڑے گھر دے افراد ہیں سیدنا حسن دی اولاد ہیں، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی اولاد ہیں، انہاں کے اساں بھی تھن نال ویسوں۔ تو اے تقریباً 150 افراد دا قافلہ ہے، ایک قافلہ بنے جن دے جو 40 گھوڑ سوار ہیں، باقی حضرات 100 تو زیادہ جائیں پیدل ہیں۔ اے جڑے کوفہ ویندے پہ ہیں تو 3 صحابہ کرام سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا عبداللہ بن زبیر، انہاں 3 حضرات نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے منع کی دے کہ کوفہ دے لوگ غدار ہیں، تساں مت ونجو، کیونکہ انہاں تھوڑے والد دے نال ہی اور تھوڑے بھائی حسن دے نال ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے نال غداری کیتی ہے، لہذا اے نہ ہوئے کہ تو کو دھوکہ دے کے تو کو نقصان پہنچاویں، اے لوگ وعدے دے پابند کہانی، لہذا تساں مت وجو۔ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تھی چکا ہے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت تقدیر وچ لکھی ہوئی ہے، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ارادہ کر کے دے میں ویسا۔ لیکن ولا ان صحابہ کرام آکے کہ اگر تسا وجنا بھی ہے تو تسا پہلے اے کرو کہ تسا مسلم بن عقیل کو بھیجو تاکہ اتھا دیکھے کہ کوفہ دے حالات کیویں، حالات دیکھ کے ولا تسا لگے وجو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل کو بھیجنے کہ کوفہ دے حالات دیکھ کے مجھے ولا میں کو ولا دساؤ۔ مسلم بن عقیل جڑے ٹائم کوفہ پہنچ دن تقریباً 12,000 اور بعض روایات کے مطابق 18,000 افراد سیدنا مسلم بن عقیل دے ہاتھ آ کے بیعت کیتی ہے، آپ دا استقبال کیتے نے اور آکھے نے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو سدو۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے جڑے ڈٹھے کہ یہ اتنی بڑی جماعت میں نال ہے، انہاں جینا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو سدن دا ارادہ کیتے تے خط لکھے نے کہ حالات بالکل سارے موافق ہیں، حالات بالکل ٹھیک ہیں، تساں آونا چاہو تو آ سکتے ہیں۔
لہذا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا جائے. جڑے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط پڑھے اہل بیت دے افراد بچہ کوئی تے بال نال گھر دے افراد کوئی نال گین کے ٹوٹ کر جڑے ویلے لوگ اے نکل پین رستے جان تا یزید کوئی پتہ پچھو لگ گئے مخبری دے ذریعے کہ اتنی بڑی تعداد جینا سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ہاتھ تے بیعت کر چکی ہے. تا یزید اون ٹائم جڑا گورنر ہے کوفہ دا وہی نعمان بن بشیر اے صحابی ہے. یزید کو فوراً معزول کیتے تے اب عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنائے سی اور آکھے سی کہ اے جڑے آندے پین یعنی اہل بیت دے افراد انہاں کو انہاں دی سرکوبی کرو کوئی بھی انہاں دے ہاتھ بیعت نہ کر سکے. لہذا عبید اللہ بن زیاد جڑا ہے اے بہت فاسق تے ظالم بدمعاش قسم دا بندہ ہے. جڑے ویلے اے کوفہ داخل تا ہے ای نقاب پہنا ہوا ہے ای صرف اکھی نظر آندے پین گھوڑے تے سوار ہیں کوفہ دا چکر لائے تے اعلان کیتے سی کہ جائیں بھی مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کیتی اون دا ساتھ لیتا میں کو قتل کر چھوڑے سا. جڑے ویلے کوفے والے نے دھمکی سنیے تو جتنے کوفی ہیں سارے جینا 18,000 بچوں جینا سارے ساتھ چھوڑیں دے گئے. اب دوجا ڈی ہے انہاں دی تعداد 12,000 رہ گئی. تیجا ڈی جڑے ہے روایات دے اندر آندے کہ 6,000 رہ گئی. لیکن جڑے ویلے پنجواں ڈی ہے صرف 5 آدمی جینا سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ساتھ رہ گئے باقی سارے نے ساتھ چھوڑی تھے. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جڑے پتہ لگے کہ انہاں کوفیہ نے ساکو چھوڑ دیتے انہاں ولا خط لکھے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تسا نہ آؤ اے لوگ غدارین انہاں پہلے میری بیعت کیتی ہے ہن دھمکی سن کے انہاں میرا ساتھ چھوڑ دیتے تسا نہ آؤ حالات بالکل ٹھیک کریں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جڑے ویلے خط پہنچ دے یزید بن عمر تمیمی خط گن کے ویندن تا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اون ٹائم قادسیہ دے مقام تیان کا ہاتھ پڑھے نے تو سیدنا حسین واپس وجہ دا ارادہ کر گئے تھے کیونکہ انہاں کے سارے کل ہتھیار کا نہیں اصلا لڑن واسطے تھوڑے میں دے پاس لہذا کوفہ دے لوگاں جینا ساکو دعوت لیتے یا صحیح گلویں دے پاس ہے. جڑے ویلے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس وڑن دا ارادہ کیتے تو مسلم بن عقیل دی اولاد آکے کہ اساں 90 سوں کیونکہ رستے وچ انہاں کو خبر مل چکی ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتا گیا. تو اب عبید اللہ بن زیاد جڑا ہے وہ حکم دیتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو جائیں بھی پناہ دیتی باؤ کو قتل کر دے سا. لہذا عبید اللہ بن زیاد بدبخت این جانا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کی تھے. تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادے آکے کہ اساں اپنے والد دا قصاص تے بدلہ گھن کے ویسوں ایویں ساڈا کوئی نہیں ویندا. لہذا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑن. جیڑے ویلے ایک قافلہ کربلا دی جہاں تے پہنچ دے کربلا دا معنی ہے کربن و بلا اصلی چاہیے عربی دا لفظ ہے ان دا معنی ہے غم اور پریشانی ایک کو ملایا گیا تھا کربلا بنے یعنی غم اور پریشانی اور تکلیف والی جگہ. اور جڑے ویلے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچ دن تو عبید اللہ بن زیاد یہ حکم دیتے عمر بن سعد کو 4,000 دا لشکر دے کے کہ تسا جینا انہاں کو کوفہ داخل نیتیوں دیونا انہاں دا راستہ روکنا ہے. 4,000 افراد او ہن کہ جنہ ہر طرح دے ہر قسمی ہتھیارہ تو لیس ہیں انہاں دے مقابلے صرف 150 افراد اور انہاں کو کوئی ہتھیاری کا نہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے اتنا بڑا لشکر ڈٹھے نے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے انہوں نے چاہے کہ تساں لوگاں سا کو خود سدے تساں خط لکھن لہذا ہن تساں جانا غداری کریں دے پاوے. تو جڑے کوفیہ ہیں انہاں کے ایسا کہانی خط لکھے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول او خطوط بوریاں دے اندر ہیں انہاں بوریاں کو خالی کر کے ہی کی خط سنے دے گا کہ فلاں اے خط لکھے فلاں اے خط لکھے. ہن تسا جینا لشکر گن کے آ گئے او دے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترائے گاہنی عرض کیتن کہ ترائے گاہنی یہ کہ یا تو میں کو واپس ونجو واپس لے ونڈو میں واپس ویدا جتوں آیا وہ نہیں ویسا پیا.
دوجی گل یہ ہے کہ یا تو میں کوئی یزید نال ملن دو تاکہ مجھ نال جو ہے نا میں اپنا معاملہ خود صاف کرا، اور تیجی گل یہ کی تھی کہ میں کو جو ہے نا اسلامی سرحد تے تسا بھیج دیو تاکہ میں اتنا جو ہے نا کفار دا مقابلہ کر کے شہید تھی وجا، تاکہ مسلمان آپس میں لڑیں، کیونکہ تسا بھی آپس اپنے آپ کو مسلمان آ دے، لہذا ان تو پتہ لگ دے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی خود چاہتے پہن کہ لڑائی نتی ہوئے۔ جس ٹائم عمر بن سعد ایک گال سنی ہے تو وہ بھی خوش تھی گئے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ خود واپس ہو جانا چاہتے ہیں، تو لڑن کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن عمر بن سعد اترائے گالی عبید اللہ بن زیاد کو ان کے آکھے نے، تو عبید اللہ بن زیاد دا جڑا نائب بھائی ذوالجوشن وہ آکھے کہ واپس نہیں بن سکتے، لہذا اے عبید اللہ بن زیاد دے ہاتھ تے پہلے بیعت کرے سن، بعد ہی گال تھی سن۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آکھا گیا کہ تسا جنا عبید اللہ بن زیاد دے ہاتھ تے بیعت کرو، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے کہ میں یہ فاسق دے ہاتھ تے بیعت نہیں کر سکتا، میں آدھے رسول چواں، تو وہ ظالم حکم دیتا کہ سب تو پہلے انہاں دا کھانا پینا بند کرو، کیونکہ راشن تو پہلے رستے بند تھی ختم تھی گیا ہے، اور جڑی پانی دی ضرورت پیش آندی ہے نال قریب ہی دریا ہے اتو پانی گھن نہ دین، تو عبید اللہ بن زیاد حکم دیتا کہ انہاں دا پانی دا رستہ بھی روک دیتا ونے۔ انہاں ظالمہ نے 10 ڈیہ تک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اہل بیت تے بھی پانی بند کر دیتا، اور یہ جڑے 10 ڈیہ ہیں آل رسول دے کربلا تے مقام تے بہت تکلیف دے ہیں، جڑے ویلے 9 تے 10 تاریخ تے ڈیہاں دے بہت پریشانی تے غم دلی ہے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی اکبر جڑے پیاس دی وجہ تو تڑپ دے پہ ہیں، اور کیونکہ انہاں دی بہت چھوٹی ہے عمر 2 سال 2 مہینے ہے 10 دی، انہاں دی حالت یہ ہے کہ پیاس دی وجہ تو انہاں دی زبان باہر آ گئی، کیونکہ ماں دا دودھ کتوں ہو سکتے، جڑے ویلے ماں کو خوراک نہ مل سی انہاں دا دودھ کتوں ہو سی، لہذا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے کو اچا کریں دن اور آدن کہ اے لوگو کو پانی دے دو، ذوالجوشن بدبخت ایک تیر مریں دے، جڑا تیر انہاں دے گلے چ لگ دے تے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خون نال ہاتھ ترتی میں دن، سیدنا حسین آسمان دی طرف نگاہ اٹھے دن اور آدن اے اللہ انہاں سا کو سڈے، انہاں غداری کیتی ہے، انہاں سارے بچوں کو شہید کر دیتے، لہذا قیامت تک ان سے بدلہ لے۔ اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جڑی دعا ہے اے تیر بہدف ثابت ہوئی۔ وہ دے بعد انہاں لوگاں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت دے جڑے خیمہ ہیں انہاں کو بہا لینے، اگ لینے، سیدنا حسین سیدنا عباس سیدنا عباس حضرت علی دے بیٹے ہیں انہاں کو نال گنا، انہاں دے ہاتھی جھنڈا ہے دے جڑے اگا تھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سیدنا عباس شجاعت تے بہادری نال لڑدے رہن، جڑے لڑدے اور ایک گال یاد رکھا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں تکلیف دے بھی ایامہ وچ نماز بالکل نہیں چھوڑی، تیمم کر کے نماز ادا کریں دینا، کیونکہ پانی تو ہے ہی کا نا۔ تو آج اسا اپنے آپ کو حسین یادیں ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان دے نماز نہیں چھوڑی، لیکن جڑے ویلے 10 محرم دا دیاں دے ظہر دا ٹائم ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نماز شروع کی ہے، جیویں سجدے چ گئن ذوالجوشن تے سنان او تیر مارے نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی چ لگ دے سجدے دی حالت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک دی حالت غم تے پریشانی تو پہلے نہیں ڈھالن، سجدے تو سر نہیں اٹھا سکے، اور سجدے دی حالت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت تھی۔ سنان تے خولی بن یزید اد بدبختن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گلا کٹے نے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی چھوٹی بہن سیدہ زینب انہاں جڑا ڈٹھے کہ میری بھرا دا گلا کٹے دے پن گردن کٹے دے پن انہاں کول برداشت نہیں کیا، این موقع تو بد دعا دیتی کہ سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کوفہ انہاں جڑے ڈٹھے کہ تسا جے نا سا کو سدے وے، تسا کو لوگاں خطوط لکھے غداری کیتی ہے شہید کر کے، ہن تسا جے نا آپتی واوے لوی کریں دے پوے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بد دعا کی تھی کہ یا اللہ
قیامت تک انہاں دے یہ ہاتھوں میں انہاں دے سینے پٹیں دے رہنا۔ آل رسول دا پورا خاندان شہید تھی گئے سوائے سید زین العابدین، یہ علی اصغر دے نام تو مشہور ہے، کیونکہ بیمار ہیں تو انہاں کو نہ چھوڑی دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی نسل ہون چلی ہے، جڑی ہون جڑے سید ہیں وہ سید زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دی نسل ہے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے جڑا سر مبارک ہے او کو جو ہے انہاں کٹے تو سنان تے دل جوشن انہاں سر چاہے عبید اللہ بن زیاد دے کول گن گن او تاکہ سا کو انعام دے سی۔ عبید اللہ بن زیاد جڑے سر انہاں دے سر کو لٹھے نے وہ اپنے سامنے رکھے او کو چھڑی مارن پا گئے۔ تب بدبخت سید حسین صلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ہونٹ ہیں ان دے چھڑی مارن لگے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع تے موجود ہیں، وہاں کہ او ظالم این چھری کو ہٹا گن اے او ہونٹن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑا ہوٹا کو لگے اون ٹائم وہ چھری ہٹا گئی دی۔ اے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے وہ حسین ہے کہ جن بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدن اللہم انی احبہ فاحبہ کہ اللہ میں ادنا محبت کرے نا تو ادنا محبت کر۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی فضائل جو ایک خصوصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ سیدنا حسین تے جڑا سیدنا حسن ہیں اے جنتی جوانہ دے سردار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گئے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، آمین۔